آج ہمارا ٹاپک بڑا کریٹیکل ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا ہمیں کمائی کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے 18 سال لگانا ضروری ہے؟ اگر آپ ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہو سکتی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے کام آئے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کسی فیلڈ میں جانا ہے، فار ایگزامپل آپ کو پولیس میں جانا ہے، آپ کو آرمی میں جانا ہے، تو بھی یہ ویڈیو آپ کو بینیفیشیل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا پروسیس ایسا ہے، وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے پورا، فرام فرسٹ کلاس آپ کو بیچلر سے لے کے انٹرمیڈیٹ، اور اس کے بعد ان کے پروسیس، ان کے ایگزامینیشن، ان کا پورا سسٹم فالو کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے انجینئرنگ میں جانا ہے اور آپ کو ایک لیبل لگانا ہے اکاؤنٹنٹ کا، لائر کا، جوڈیشری میں جانا ہے، بیوروکریسی میں جانا ہے، پھر تو ڈیفینیٹلی ایک پروسیس ہے جو ڈگریز کا پورا کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کریں، تھوڑا سا سوچیں، تو یہ سارے کے سارے ادارے کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ یہ جتنے ہاسپٹلز ہیں، جتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں، جتنے اچھے وکیل ہیں، جتنے ججز ہیں، جتنی بھی بیوروکریسی ہے، جتنی بھی ہماری سیکورٹی ادارے ہیں، یہ زیادہ تر موسٹلی 80% انٹرنل جو سروسز دیتے ہیں، خاص طور پہ فورسز وغیرہ بھی، وہ 80-90% جو ہیں وہ ریچ اور ویلتھی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کیا ہمیں ویلتھی اور ریچ ہونے کے لیے 18 سال کا پروسیس کمپلیٹ کرنا ضروری ہے؟ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ ان کو ہم اسکول میں بھیج رہے ہیں، اور ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اور میری ایکسپیرینس کے مطابق جو میں خود بھی اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں، 5 سال تک تو ٹھیک ہے کہ وہ جا رہے ہیں اسکول، اور ان کو رائٹنگ اور ان کے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی پہچان ہو جاتی ہے، میتھ کے بیسکس آ جاتے ہیں، انگلش کی بیسکس اور لکھنے کی اور پڑھنے کی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب بچہ 6 میں ہو گیا، اب 7 میں ہو گیا، اب 10 میں ہو گیا، ویلیو نہیں بن رہی۔ 10 میٹرک کرنے کے بعد ویلیو بنتی ہے؟ بالکل ویلیو نہیں بنتی۔ ہر سبجیکٹ جو ہے وہ انگلش میں ہے، لیکن انگلش نہیں آ رہی بچوں کو، انگلش کے ورڈز آ رہے ہیں، انگلش نہیں آ رہی۔ اگر آپ آؤٹ آف باکس جو آپ کی بک میں ہے، اگر بچوں سے آپ نارمل ڈسکشن اور کنورسیشن شروع کر دیں گے تو وہ انگلش میں اسٹیٹمنٹ نہیں بول سکتے۔ گھر میں جو ہے ہم اپنی جو جتنی پڑھے لکھی جنریشن ہے، ہماری وائف ہو گئی یا ہمارے بڑے پیرنٹس ہو گئے یا بہن بھائی ہو گئے جنہوں نے ڈگریز کر لی ہیں، جب ہم ان سے گھر میں ڈسکشن کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں، ان کے لیے انگلش بولنا بہت مشکل ہے، حالانکہ پورے کے پورے سبجیکٹ انگلش میں پڑھے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے جو ارننگ کرنی تھی، اب میٹرک کے بعد ہمیں ارننگ کے پیرامیٹر پتہ نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں جی آپ انٹرمیڈیٹ کر لو۔ ہم اپنے بچوں کو یا خود انٹرمیڈیٹ کرنے پہ لگ جاتے ہیں، تو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد سیکنڈ ایئر ہو گیا، کیا ویلیو بنے گی مارکیٹ میں؟ کیا کوئی کمپنی ہائر کرے گی؟ کیا ہمیں جو ہے وہ کہیں پہ ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ پھر ہم اس کو ایک نئے پروسیس میں ڈال دیتے ہیں کہ اب بیچلر ہے وہ 4 ایئرس کا ہے، تو ہم نے 4 ایئر کمپلیٹ کرانے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ارننگ سٹارٹ کر لے۔ 4 ایئر میں کل میں دیکھ رہا تھا، کریڈٹ آرز اگر چاہیے ہوں، ورچوئل یونیورسٹی نے لکھا ہوا تھا 4 سال میں 133 یا 30 کریڈٹ آرز، 130 کریڈٹ آرز آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ یہ تو 1 سال میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو آدھے سال میں بھی ہو سکتے ہیں۔ 365 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم 65 دن چھٹیوں کے نکال لیتے ہیں، ہم جو ہے 100 اور نکال لیتے ہیں، پھر بھی 250 بچتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ 200 یا 250 ڈیز میں کریڈٹ آر ہمارے پورے نہیں ہو سکتے 133۔ ہمیں 4 سال لگانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے، یہ ہمارا سسٹم یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم جلدی مارکیٹ میں آئیں اور جاب کو جو ہے اس کی آسک شروع کر دیں اور اس کی ڈیمانڈ شروع کر دیں کہ ہمیں جاب دو۔ اس لیے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، پروسیس سسٹم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لیٹ آئیں۔ جس نے آج یا سال کے بعد مارکیٹ میں آنا ہے جاب سرچ کرنے کے لیے، وہ 4 سال کے بعد آئے گا، تو اس لیے 4 سال رکھے ہوئے۔ چلو ایزیوم ہم نے 4 سال کمپلیٹ کر لیے، 4 سال وہ اسکول میں جا رہا ہے، فیس دے رہا ہے یونیورسٹی میں، اور وہ اپنا کیریکولم پورا کر رہا ہے، کریڈٹ آرز بھی پورے کر رہا ہے، ایگزام بھی دے رہا ہے، HEC کی ڈگری بھی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ارننگ کی اس کی کیا گارنٹی کیا ہے؟ کیا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ، HEC ہو، گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ہمیں جاب کی گارنٹی ہمارے اسٹوڈنٹ کو دے رہا ہے؟ ارننگ کی گارنٹی دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا۔ اب ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، کمپٹیشن بہت سخت ہے اور تمہاری بیچلرز کی ڈگری کوئی نہیں ہے، یا تو انٹرنشپ کرو، کمپنیوں کے پاس جاؤ،
کمپنیوں کے پاس جب جاتے ہیں تو جب وہ انٹرویو لیتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو آتا کچھ نہیں ہے. میں خود بحریہ یونیورسٹی کے کانفرنس میں گیا تھا اور وہاں پہ میٹنگ کی تھی میں نے, یہ آلموسٹ 2022 کی یا 23 کی بات ہے. تو جب میں گیا وہاں انہوں نے ایک ٹاپک پہ بات کرنی تھی اور سارے کمپنیز کے CEO بلائے ہوئے تھے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جب ڈگری لے کر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ ان کو جاب کیوں نہیں ملتی, آپ ہمیں بتائیں. تو آلموسٹ جو ہے 80%, یعنی جتنے بھی CEO بیٹھے ہوئے تھے, کمپنیز کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے 20-22 لوگوں میں سے تقریباً 80-90% کا یہ جواب تھا کہ جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے اسٹوڈنٹ کو جو اسکل آنی چاہیے وہ نہیں آتی, ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. آپ جو ہے ان کو جو ہے 4 سال میں کم سے کم جو ہے 20-30 سبجیکٹ پڑھا دیتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ایک کی بھی نہیں آتی, کام وہ ایک میں بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو, وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے ہمیں جو ہے نا وہ کرائٹیریا دیا جاتا ہے, ہمیں کیریکولم دیا جاتا ہے, ہمیں وہ پورا اس کو پورے کے پورے چیزیں کمپلیٹ کرنی پڑتی ہیں. ایگزامینیشن ہیں, کریڈٹ آورز ہیں, کیریکولمز ہیں, سیم سبجیکٹ سیم بکس ہمیں پڑھانی پڑتی ہیں جو ریکمینڈڈ ہیں منسٹری آف ایجوکیشن سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سسٹم ہمیں کنٹرول کر رہا ہے, ہمیں ارننگ کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا, بلکہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس انڈسٹری کے اسپیئر پارٹ کی طرف فٹ ہو جائیں. جیسے گاڑی کے پرزے ہوتے ہیں نا, اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں, وہ ہر پرزہ کہیں نہ کہیں فٹ ہوتا ہے. وکیل کہیں نہ کہیں فٹ ہوگا, LLB کرنے کے بعد جوڈیشری میں فٹ ہوگا, اس کے بعد جو ہے ڈاکٹری کرنے کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ پہ آئیز والی جگہ پہ فٹ ہوگا, ڈینٹسٹ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گا, آنکھوں والا اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گا. اگر حلال ارننگ کرنی ہو اس کے لیے کتنا مشکل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو جتنی بیوروکریسی ہے وہ اپنی جگہ پہ فٹ ہونے کے لیے تیار کی جاتی ہے. اسی طرح اکاؤنٹنٹ ہے, اسی طرح دوسرے شعبے انجینئرنگ کے جتنے بھی ہیں وہ اپنی اپنی انڈسٹری کی نیڈ پوری کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. ہماری ارننگ کے لیے, ہمارا کریئر بنانے کے لیے, ہمیں ریچ اور ویلتھی بنانے کے لیے کام نہیں ہوتا. اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہم گرو کریں گے. ایک اور لاجک یہ دی جاتی تھی کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہمیں ہماری اویئرنیس ملے گی, ہمیں تعلیم ملے گی, ہمیں نالج ملے گا. اور یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, نالج نہیں مل رہا. کوئی بھی ہمیں ہمارے جو بیہیویئر ہیں, ہمارے جو کریکٹر ہیں, ہمارے جو ورک ایتھکس ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. پورے ورلڈ میں ابھی آپ دیکھ لیں, گوگل کر کے دیکھ لیں کہ ہم رینکنگ میں ہمارا پاسپورٹ پاکستانی کا اور ایز اے قوم ہم کس لیول پہ نیچے گر چکے ہیں, 101 لیول پہ آ چکے ہیں. یہ سارے کے باقی سارے کے سارے ہم سے اوپر ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے لیکن ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے لیکن ہماری گورنمنٹ جو الیکٹرک گاڑیاں اور الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک چیزیں جو ہے عام کری جا رہی ہے. کیا مطلب؟ تاکہ آپ جو ہیں آپ بھی اسی طرح جیسے گورنمنٹ لگی ہوئی ہے آپ بھی لون لینے پہ لگ جائیں, آپ بھی بینکوں کے سہارے پہ چلنا شروع کر دیں, اور آپ کو اتنا مجبور کر دیا جائے, بجائے آپ پوری قوم کے لیے سوچنے میں, بجائے یہ کہ آپ پوری امت کے لیے سوچیں, مسلمز کے لیے سوچیں, غزہ کے لیے سوچیں, آپ کو اپنے لیے بس سوچنے پہ مجبور کر دیا جائے کہ میں نے فیسیں کیسے دینی ہیں اور میں نے یہ جو بل کیسے ادا کرنے ہیں. اتنی تیزی سے مہنگائی اور اتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ بل زیادہ ہو رہے ہیں, بجلی کم پیدا ہو رہی ہے, بل زیادہ ہو رہے ہیں, گیس کم آتی ہے. تو یہ ہمیں اس چکر ویو میں گھسایا ہوا ہے. تو بہرحال کرنا یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جاب دینی تھی, ہمیں جاب کے پیچھے لگایا جاتا ہے, ارننگ کرنی سکھایا جاتا. ہمیں پیسیو انکم نہیں سکھائی جاتی, ایکٹیو انکم سکھائی جاتی ہے. ہمیں مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن نہیں سکھائی جاتی, ہمیں امپورٹ اور جو چیزیں خریدنے والا بنایا جاتا ہے کہ یہ برانڈ ہے اس کو خرید لو, یہ فلاں چیز ہے چائنا سے سستی مل جائے گی اس کو خرید لو. اس کی وجہ سے ہمارا جو یوتھ ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ان کو جابز اور نوکریاں ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز تھی کہ ڈگری اس لیے لینا ضروری ہے تاکہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہائر کریں, اور وہ ڈگری کی بیس پہ ہائر کرتے ہیں. ابھی جنگیں شروع ہو چکی ہیں, جنگوں کا سیزن ہے. آگے آگے جو ہے وہ شیاطین جو ہیں وہ شیطانی ٹولہ اور یہ جو جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, انہوں نے جنگیں بڑھانی ہیں. اور جو پریڈکشن کی جا رہی ہے ایکسپرٹس کی وہ یہ کہ گلف میں اور ایشیا میں جنگیں بڑھائی جائیں گی.
یورپ اور امریکہ ادھر کوئی نہیں چھیڑے گا، کیونکہ شیطان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پالیسیاں ہمارے لیے بناتے ہیں، ڈسٹرب ہمیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ جنگیں بڑھیں گی. آپ بتائیں کہ یہ ویزے بند کر دیے، ہم نے اپنے لیے آپس میں گلف نے اور آپس میں مسلم نے ایک دوسرے کے ویزے بند کر دیے. آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، کتنا مرضی ایکسپیرینس ہے، آپ کو ویزا نہیں مل رہا. اسپیشلی پاکستان کو ویزا نہیں مل رہا. اس کے بعد بنگلہ دیش والے، ان کو ویزا نہیں مل رہا. پہلے لیبر کیٹیگری میں پاکستانی بہت زیادہ تھے. ہم باہر بیٹھے ہیں 15 سال سے، ہمیں پتہ ہے کہ ویزا آسانی سے لیبرز کی کیٹیگری میں یہ بہت کام کرتے تھے پاکستانی، ان کو ویزا ملتا تھا، وہ بھی بین کر دیا، وہ بھی بہت مشکل سے ملتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ڈگری والوں کو بھی ویزے نہیں مل رہے، پھر ڈگری کا کیا فائدہ. ادھر جب آپ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر، اگر آپ نے ان کنٹریز میں جانا ہے تو کہتے ہیں نومڈ ایک ویزا ہے، وہ آپ لے لیں. اگر آپ فری لانسنگ میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ $1000 تک کما رہے ہیں فری لانسنگ میں، ایک ایگریمنٹ شو کرائیں آپ کو اور کمپنی کا، اور اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شو کرائیں، وہ آپ کو ویزا دے دیتے ہیں. آپ وہاں پہ جائیں، رہیں، سب کچھ کریں. تو ڈگری کا عمل دخل ویزے کے لیے بھی ختم ہو چکا ہے، ٹریولنگ کے لیے بھی ختم ہو چکا ہے. دوسری طرف اگر آپ ویلتھی ہیں، اگر آپ نے ارننگ اچھی کی ہے، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اچھی ہے، آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اور زیادہ اچھا پیسہ ہے، ملین میں ہے، تو آپ کسی بھی کنٹری کی نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں. تو ویلیو کس کی ہوئی؟ پیسے کی. یہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، عدالتیں، جوڈیشری، بیوروکریسی، آپ کی گورنمنٹ، آپ کے سیکورٹی ادارے، وہ ویلتھی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ پیسے والوں کے لیے کام کرتے ہیں. پیسہ آئے گا کیسے؟ پیسہ کمانے کے لیے 18 سال کی پروسیس میں گھسنا ضروری نہیں ہے. وہ میں ویڈیو کے شروع میں آپ کو ایک لاجک دے چکا ہوں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر، انجینئر وہ لیبل لگانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے پروسیس کمپلیٹ کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے ساتھ پیسہ نتھی نہ کریں. یہ ویلتھی نہیں ہوتے. پوری دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ آپ نکال لیں، ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر، انجینئر نہیں ہے. پورے پاکستان کی ٹاپ 100 کی لسٹ نکال لیں، اس میں سے کوئی ڈاکٹر، انجینئر نہیں ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کریکٹرسٹکس دیکھ لیں، اسٹیٹسٹکس نکال لیں، کوئی بھی ڈگری کی وجہ سے ویلتھی نہیں ہے، رچ نہیں ہے، ملینئر نہیں ہے. وہ اپنے بزنس کر کے، وہ اپنے پیسیو انکم پہ جا کے اس کی وجہ سے ویلتھی اور رچ ہے. تو ہمیں اگر ارننگ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ 10ویں اور 11ویں اور 12ویں اور یہ جو ہے نا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کمیونیکیشن سکل دوسری جگہ سے سیکھ سکتے ہیں، آپ ارننگ پیرامیٹر دوسری جگہ سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کو ارننگ کرنی ہے، آپ میٹرک کی ضرورت نہیں ہے. دنیا آج کل نہیں پوچھ رہی آپ نے میٹرک کیا کہ نہیں کیا. دنیا آپ کو یہ نہیں پوچھتی. آپ جتنے مرضی فری لانسرز کو دیکھ لیں، آپ ان سوشل میڈیا پہ ارننگ کرنے والوں کو دیکھ لیں، آپ کانٹینٹ کریٹر ان کو دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں ان کے لیے ڈگریاں ضروری نہیں ہیں. یہ اپنی جو ہے اسکل بیچتے ہیں اور اس کے اوپر ارننگ کرتے ہیں. آپ نے پروڈکشن میں جانا ہے، آپ نے کوئی پروڈکٹ یا سروس سیل کرنی ہے، اس کے لیے ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ نے ارننگ اگر کرنی ہے تو جاب کو دماغ سے اور الفاظ سے ہٹا دو. زبان سے جاب کا ڈسکشن نہ کریں، دماغ میں جاب کو مت رکھیں. ارننگ ڈالیں کہ میں نے کمائی کرنی ہے، میں نے ارننگ کرنی ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کے لیے اسکل سیکھیں گے. اچھی انگلش سیکھیں، وہ آپ بالکل اسکول سے باہر بھی سیکھ سکتے ہیں، اور بڑی جلدی آپ ودن 1 ایئر میں آپ انگلش کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. کم از کم کنورسیشن اور کمیونیکیشن آپ بیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیکنیکل کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے وہ آپ سیکھیں، اپنی فیلڈ اور اپنی سروسز کے آپ ایکسپرٹ ہو جائیں، اور سیل یا مینوفیکچرنگ میں آ جائیں، آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور جب آپ پیسیو انکم پہ آئیں گے، پیسیو انکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کرے بغیر آپ خود کام نہ کریں، آپ خود نہ بیٹھے ہوں جیسے سیلری والے لوگ بیٹھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، انجینئر بیٹھتا ہے. جب تک وہ نہیں بیٹھے گا اس کو پیسے نہیں ملیں گے، جب تک وہ نہیں بیٹھے گا اس کو فیس نہیں ملے گی، جب تک عدالت میں نہیں بیٹھے گا وکیل اور جج اس کو پیسے نہیں ملیں گے. تو اس کو کہتے ہیں ایکٹیو انکم. تو اگر آپ نے ارننگ کرنی ہے تو آپ پیسیو انکم پہ جائیں، یعنی آپ کے لیے لوگ یا آپ کا سسٹم کام کر رہا ہو تو پھر آپ پیسہ اچھا کما سکتے ہیں. پھر وہ آٹومیشن پہ چلا جائے گا. آپ نے ویڈیو ڈال دی، آپ نے فیس بک پہ کام شروع کر دیا، آپ نے گرافک ڈیزائننگ شروع کر دی، آپ نے کانٹینٹ کریشن شروع کر دی، جتنے بھی یہ چیزیں ہیں جو آن لائن ہو رہی ہیں، جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو آٹومیٹک آپ کے لیے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. مینوفیکچرنگ یونٹ لگائیں،
وہاں پہ ٹیم رکھی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، سیلز والی ٹیم سیلز کا کام کر رہی ہے، وہ آپ کے لیے پیسہ جنریٹ کر کے لائے گی۔ آپ نے بک رائٹنگ کر دی ہے، آپ نے کوئی اور ایسے آٹومیشن سسٹم سافٹ ویئر بنا لیے ہیں، ان کو کاپی پیسٹ کریں اور ان سے ارننگ کریں۔ بہت سارے پیرامیٹر ہیں جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو ارننگ کے لیے یہ میٹرک اور یہ انٹرمیڈیٹ اور یہ بی اے اور یہ ایم اے اور اس کا لوپ چلانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں کچھ ٹائٹل لینے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ لاجیکل ڈسکشن کرتے ہیں ہم، بالکل یہ نہیں ہے کہ بس اس کو چھوڑ دو اور ادھر بھاگ پڑو، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو آرمی میں جانا ہے پروسیس فالو کریں، اگر آپ نے پولیس میں جانا ہے پروسیس فالو کریں، اگر آپ نے ڈاکٹر انجینئر بننا ہے تو پروسیس ڈگریز کا فالو کریں۔ لیکن اگر آپ نے ویلتھی بننا ہے اور اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو ویلتھی لوگوں کو فالو کریں اور ان کو دیکھیں انہوں نے پیسہ کیسے کمایا، ان کو دیکھیں انہوں نے کس چیز کی سیل کی، ان کو دیکھیں ان کی پیسیو انکم کیسے جنریٹ ہوتی ہے۔ وہ اسکل پیدا کریں گے، اسی کو کاپی کریں گے، آپ کو بھی وہی ملے گا۔ تو اس لیے یہ آپ دماغ سے نکال دیں کہ ویلتھی ہونے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے آپ کو 18 سال کا پروسیس کرنا ضروری ہے۔ دنیا چینج ہو چکی ہے، آپ خود ایزیوم کریں، خود سوچیں۔ اگر آج آپ کا بچہ میٹرک میں ہے تو اس کو ارننگ کرنے کے لیے اگلے 6 سال جو پڑھا رہے ہیں ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، کیا 6 سال کے بعد یہی دنیا ہوگی؟ کیا 6 سال کے بعد اسی طرح ساری ٹیکنالوجی ایسی سیم رہے گی؟ کیا 6 سال کے بعد جو ہے پوری دنیا کا جو کلچر ہے اور جو حالات چل رہے ہیں جنگوں کے، کیا وہ ایسے ہی ہوں گے؟ کیا آج کورس پڑھنے والا جو بچہ ہے 6 سال کے بعد اس کو جاب ملنا آسان ہوگی؟ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، روبوٹس آ رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں اور آٹومیشن شروع ہے اور کلچر چینج ہو رہا ہے اور پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے 6 سال کے بعد ہمارا بچہ ارننگ کس طرح کرے گا؟ اس کو تو آئے گا ہی کچھ نہیں، ٹیکنالوجی اے آئی کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو اس لیے آپ کو سمارٹ ہونا ہے۔ آپ کو سمارٹ ہونے کے لیے آپ کو آؤٹ آف باکس سوچنا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کریں اور لرننگ کریں کسی اسکل کی اور ارننگ سٹارٹ کر دیں۔ پھر بھی ڈگری کا شوق ہے تو سب سے سستی، سب سے نارمل یونیورسٹی جو پاکستان کی ریکگنائزڈ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، آپ اس سے سستی ڈگری لیں، لیکن بیسٹ کوالٹی کی ایکسپینسو اور بہترین اسکل آپ سیکھیں، پیسہ ادھر لگائیں، تو انشاءاللہ آپ کی ارننگ بہت اچھی جائے گی، آپ بہت اچھا گرو کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو 18 سال کا ویٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ اچھے سے اور جلدی سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔